بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویور، جیسا کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر دو امپارٹنٹ باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا تھا کی ریکٹیفیکیشن کے حوالے سے، اس کی اپڈیٹ، اور دوسرا یہ کہ آج 19 دسمبر ہے اور آج تھرڈ جو کالج وائز یو ایچ ایس کی میرٹ لسٹ لگی تھی، اس کے اندر جو بچوں کو 3 دن کا ٹائم دیا تھا جوائننگ کا، اس کی آج جو ہے نا ڈیٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ چوتھی میرٹ لسٹ آئے گی یا نہیں آئے گی، اس حوالے سے جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کل کیس تھا، اس کی آج ہیئرنگ اڈجرن ہوئی تھی۔ آج ڈیٹیلڈ ہیئرنگ ہوئی، پی ایم ڈی سی کے وکیل بھی وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پہ جو کیس تھا بیسیکلی وہ کی ریکٹیفیکیشن کے حوالے سے تھا، اور یو ایچ ایس کے بھی وہاں پہ جو ہے نا نمائندگی تھی۔ تو اس ڈیٹیلڈ جو ہے آج بحث ہوئی، اس بحث کے بعد سننے کو یہی آ رہا ہے کہ یہ کیس بھی باقی کیسز کی طرح جو ہے نا وہ ڈسمس ہو گیا ہے۔ تو فریشرز کے لیے جو ایک ہوپ تھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سنگل بینچ پٹیشن ڈسمس ہوئی، پھر انٹر کورٹ اپیل کی ہیئرنگ ہوئی، انٹر کورٹ اپیل کا بھی فیصلہ جو ہے نا وہ فریشرز کے حق میں نہیں آیا۔ تو اب ایک امید تھی کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے کوئی، بچوں کو امید تھی، ادروائز ہمیں تو آئیڈیا تھا اس بات کا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے کچھ ریلیف ان کو مل جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی اسی اقدام کو دہرایا، کیونکہ اب ایڈمیشن پروسیس جو ہے نا وہ کلوز ہونے کو ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ایک رول اور لا ایکٹ کے تحت یہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کیس کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو ڈسمس کر دیا ہے۔ تو اب وہی بات جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہیڈ سے جا کے ملنا چاہیے، یو ایچ ایس کے وی سی کو اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو، اور پی ایم ڈی سی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو جا کے ملنا چاہیے تھا۔ خیر اینی ہاؤ، تو پھر وہی بات کہ آپ لوگوں نے ایفرٹ کی، جو فریشرز تھے اسپیشلی، تو ان کی ایفرٹس جو ہے نا انہوں نے کی، لیکن وہ ایفرٹس فروٹفل ثابت نہیں ہوئی۔ تو اب میرے خیال میں میرا یہی مشورہ ہوگا کہ، بلکہ درمیان میں بھی میں نے مشورہ دیا تھا تو کچھ بچوں نے جو ہے نا اس کو برا محسوس کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی جو سٹڈیز کے اوپر فوکس کریں، اگر آپ لوگوں نے لازمی جانا ہے، وائٹ کوٹ پہننا ہے اور ڈاکٹر ہی بننا ہے، تو پھر آپ اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں۔ جب میں نے یہ بات کی تھی تو کچھ بچے جو ہے نا نیچے جو فریشرز تھے ان کو برا لگا کہ ہم پھر سے پڑھیں یا یہ وہ۔ اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پالیسی کی ہم ڈے ون سے اگینسٹ ہے کہ یہ جو پالیسی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پالیسی اب چینج ہوگی، اب جتنا اس دفعہ کیاس کریٹ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اب اس پالیسی نے چینج ہو جانا ہے، شاید ویلیڈیٹی ختم ہو جائے۔ اب جو 2025 کے اس سال کے فریشرز ہیں، یہ نیکسٹ ایئر کے جو نہیں ہو سکیں گے بچے، تو یہ نیکسٹ ایئر کے ریپیٹرز ہوں گے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ دوہرا امتحان ہے کہ ایک تو اس سال ان کو ویلیڈیٹی والوں کی وجہ سے کچھ سیٹیں نہ ملی، نیکسٹ ایئر جو ہے نا یہ خود ویلیڈیٹی کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جو فریشرز کو اسپیشلی بھرنا پڑے گا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے نا وہ جو آخری ایک امید تھی ان کی طرف سے، فریشرز کو جو امید تھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں بھی کسی قسم کا وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوا۔ اب آ جاتے ہیں کہ آج جو ہے نا تیسری جو کالج وائز یو ایچ ایس کی میرٹ لسٹ لگی تھی، اب اس کا جو ہے نا ٹائم ختم ہوا، تو اب جو ہے نا چوتھی میرٹ لسٹ لگے گی نہیں لگے گی، کیونکہ شیڈول کے اندر جو ہے نا 3 میرٹ لسٹیں دی ہوئی تھیں۔ تو اب بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اور لسٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لسٹیں اور بھی لگنی ہیں، اور میرے خیال میں درجن سے زیادہ لسٹیں آئیں گی، لیکن آج شام میں چوتھی لسٹ ایکسپیکٹیشن، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آج شام میں کوئی چوتھی لسٹ آ جائے گی۔ چوتھی لسٹ ضرور آئے گی، لیکن اس کے لیے جو ہے نا ٹائم لگے گا۔ اب اس ٹائم کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو 6-7 اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جوائن نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایک دو لڑکے نہیں بھی کرتے تو اس کے لیے جو ہے ابھی سے جو ہے نا کوئی لسٹ لگانے کو چلی ہوگی، مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے کچھ دن لگیں گے، لسٹیں ضرور آئیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مارچ تک شاید یہ لسٹوں کے آنے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ دونوں اپڈیٹس تھی جو آپ تک شیئر کرنی تھی، تو نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ریاض ملک کو اجازت دیں، اور میرا چینل ڈاکٹر ریاض کھروالا کو آپ سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میکسیمم لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔